ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہمت کبھی مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی لہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ رفتار زندگی کچھ یوں بنائے رکھیے، دشمن کوئی آگے نہ نکل جائے اور دوست کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ اگر قسمت آزماتے آزماتے تھک گئے ہوں تو کبھی خود کو آزمائیے، نتیجے بہتر ہوں گے۔ ڈوبتا ہے تو پانی کو دوش دیتا ہے، گرتا ہے تو پتھر کو دوش دیتا ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، کچھ کر نہیں پاتا تو قسمت کو دوش دیتا ہے۔ غلطی تیری نہیں کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا، غلطی تو میری ہے کہ میں نے تجھے موقع دیا۔ دھوکہ دیتی ہے معصوم چہروں کی چمک، ہر کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا نہیں کہتے۔ اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرا ہے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہارا جو برداشت کرنے کا ہنر جانتا ہو۔ زندگی میں کبھی خود کو کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ اسے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ زندگی جنہیں خوشی نہیں دیتی انہیں تجربہ ضرور دیتی ہے۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی اپنا لگتا ہے۔ ہنسے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ جاتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ دشمنوں کے خیمے میں چل رہی تھی میرے قاتل کی سازش، میں پہنچا تو بولے یار تیری عمر بہت لمبی ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ دوست اور دشمن کو بھی کبھی اعتبار دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ دشمن کبھی یقین نہیں کرے گا اور دوست کبھی شک نہیں کرے گا۔ شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح تھے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں،
یقین رکھیں نئی منزل آپ کی منتظر ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا۔ فقط چند سانسیں ہیں جو رب الفاظ کی محتاج ہیں۔ گلے شکوے سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، اور راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ تہذیب کی مثال غریبوں کے گھر پر ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے پر ان کے سر پر ہے۔ منفی سوچ رکھنے والے اپنی ذات تک محدود خواہشات کو پورا کرنے کو کامیابی اور زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ کتنی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے کیا حق ہے کسی کو مطلبی کہنے کا؟ میں تو خود اپنے رب کو تب یاد کرتا ہوں جب مصیبت میں ہوتا ہوں۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں آتا۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہونا چاہیے، دروازہ توڑنا نہیں۔ صرف دکھاوے کے لیے اتنا بڑھنا برے ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائے تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جتنا تم میں صبر ہوتا ہے اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں پر اثر ہوتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ ذاتی طور پر گلے نہیں ملتی ہے، لیکن ناکامی ہمیشہ سب کے سامنے تماچا مارتی ہے۔ یہی زندگی ہے۔ انسانوں کی تعدیل کرنے والا کبھی خدا کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اس سے مایوس مت کرو۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے واسطہ ہونا خدا کی تم پر عنایت ہے۔